النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت لمبے عرصے زندہ رہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور بھی انہوں نے دیکھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں 18 سال انہوں نے بسر کیے۔ بہت ان کا احترام کیا جاتا تھا خلیفہ وقت کی طرف سے۔ معاویہ بعض دفعہ خود چل کر ملاقات کے لیے بھی آئے، کچھ ان کو فتوے چاہیے ہوتے تھے، کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تھا جس کا حل ان کو چاہیے ہوتا تھا، تو وہاں سے پھر وہ شام سے قاصد بھیجا کرتے تھے، اپنا پیغامبر بھیجا کرتے تھے، اور پھر وہ عائشہ کے پاس آ کر اور مسئلہ پوچھا کرتا تھا اور جا کے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ خط لکھا کہ مجھ کو مختصر نصیحت کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں لکھا، اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، انہوں نے لکھا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص انسانوں کی رضامندی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا طلب کرے گا، اللہ اس کو لوگوں کے ناراضگی کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی طلب کرے گا، اللہ اس کو انسانوں کے حوالے کر دے گا۔ والسلام علیک۔ سمپل، مختصر، لیکن انتہائی پاورفل انہوں نے کنسائز نصیحت کر دی۔ 58 ہجری میں 58 ہجری میں 67 سال کی عمر میں 66 ایئرز ان کی ایج تھی، اس میں بیمار پڑیں۔ رمضان کی 17 تاریخ کو نماز وطر کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ عائشہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو بولی کہ عائشہ کے لیے جنت واجب ہے، وہ نبی کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ ان پر رحمت بھیجے، اپنے باپ کے سوا وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بھانجوں اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا، اور وصیت کے مطابق بقیع میں ان کو دفن کیا گیا، حالانکہ ان کا اپنا حجرہ تھا اور وہاں پر ایک قبر کی جگہ موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، وہاں دفن ہو سکتی تھیں، لیکن اس سے ان کی عاجزی کا اندازہ لگائیں۔ ہم ہوتے ہم کبھی بھی آنر نہ چھوڑتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد صدیق اکبر کے پہلو میں کیا دفن نہیں ہو سکتی تھیں؟ ہو سکتی تھیں، لیکن یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا مجھ کو بقیع میں دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ بعد والے لوگ مجھ کو باقی ازواج پر فوقیت دیں، میں یہ پریفرنس نہیں چاہتی کہ میری ایکسٹرا تعریف ہو۔ اور یہ بھی ان کی ایک خاص خوبی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ اپنے منہ پر اپنی تعریف کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ تھوڑا سا انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا، انہیریٹنس چھوڑی تھی، اس میں ایک جنگل بھی تھا، یہ ان کی بہن اسما کے حصے میں آیا، اس لیے کہ کلالہ تھیں۔ یاد ہے سورہ نساء میں ہم نے کلالہ کے احکامات پڑھے ہیں کہ نہ والدین نہ اولاد، تو ایسی صورتحال میں پھر بھائی بہن وارث ہوتے ہیں، تو ان کی وراثت پر ان کے بھائی بہنوں کی طرف گئی تھی، تو اسما جو ان کی بہن تھیں ان کے حصے میں پھر وہ جنگل آیا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم میں وہ جنگل خرید لیا۔ آپ کے خیال میں 1,00,000 درہم ویلیو ہوگی جنگل کی؟ نہیں ہوگی، صرف اس لیے لیا کہ وہ تبرک کے طور پہ چاہ رہے تھے، اور 1,00,000 درہم کی جو یہ رقم تھی اسما نے ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ ان کے بہن بھائیوں میں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان کے سگے بھائی تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں ان کے سیم تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک اور بھی زوجہ تھی قتیلہ، قتیلہ سے اسما اور عبداللہ تھے۔ قتیلہ مسلمان نہیں ہوئی، مشرک رہیں، تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی، تو اس سے پھر اسما اور عبداللہ رضی اللہ عنہما تھے۔ اسما بنت امیس
ایک اور صحابیہ تھیں جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پھر بیوی تھیں. ان سے ایک بھائی تھے محمد بن ابی بکر. یہ اسما بھی بڑی دلچسپ شخصیت ہیں. اسما دراصل ان کی شادی سب سے پہلے جعفر سے ہوئی تھی رضی اللہ عنہ. جعفر موتا میں شہید ہو گئے, بیوہ ہو گئیں, عدت پوری ہوئی. اچھا, ہمارے ہاں شہید کی بیوہ کا کیا درجہ ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بس اب تو یہ شہید کی بیوہ ہے, اس کو تو ایک نیک بیوی بنا کر بٹھا دو, یہ خالی دوسروں کے لیے دعائیں کرے اور سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے گھر میں بیٹھی رہے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے جو ہندوؤں سے آیا ہے. ان کی عدت پوری ہوئی, انہوں نے نکاح کر لیا. ہم تو اسکینڈلائز ہو جاتے سچ کہ جعفر جیسے کی بیوی ہیں اور شہید کی بیوہ ہیں اور نکاح کر رہی ہیں. اسلام بالکل نہیں روکتا. اسلام کہتا ہے کرو, اب تم کر سکتے ہو, عدت پوری ہو گئی ہے, اب تم جس سے چاہو فلاں خاتون سے, تم جس سے عدت پوری ہو گئی نکاح کرو. تو پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. جعفر سے بھی اولاد تھی اسما کی, اور ابو بکر سے بھی یہ محمد بن ابی بکر ان کا بیٹا ہوا. پھر ابو بکر کا انتقال ہو گیا, پھر بیوہ ہو گئی. پھر انہوں نے عدت کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا, ان سے بھی اولاد ہوئی. تو 3 جلیل القدر صحابہ کی زوجیت میں رہنے کا ان کو شرف حاصل ہے. یہ بڑی شخصیت ہیں اسما بنت امیس. تو ان سے ایک بھائی تھا عائشہ کا محمد. اس کے بعد ایک اور بیوی تھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, حبیبہ بنت خارجہ. یہ حبیبہ وہ ہیں کہ جو ابو بکر کے نکاح میں تھیں جس وقت کہ ابو بکر کا انتقال ہوا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی بیوی حمل سے تھیں, پریگننٹ تھیں. تو لہٰذا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ میری وراثت روک کے رکھنا, اس لیے کہ ابھی حبیبہ جو ہیں وہ حمل سے ہیں. اور ابو بکر نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ بیٹی ہوگی, لڑکی ہوگی. یہ اپنا خیال ظاہر کیا تھا. تو وراثت روکی گئی. پھر جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوئی. تو حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا یہ وہ بیوی ہیں جو کہ انتقال کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں. ان سے ایک بہن تھی ام کلثوم بنت ابی بکر. یہ ان کے بہن بھائی ہیں. کچھ ان کے علم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, اور ہم وہ کرتے چلے آئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا علم کا, اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا کی تھی اس کو بھرپور انہوں نے استعمال کیا. کبار صحابہ ان سے فتوے لیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ فتوے دینے کے معاملے میں انتہائی سخت تھے. اپنے دور میں کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کی مجال نہیں تھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ وہ فتوے دیا کرتے. لیکن کس کو اجازت دی ہوئی تھی؟ چند مٹھی بھر صحابہ کو, جن میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا شامل تھیں. اس سے اس زمانے کے مردوں کا بھی ہمیں مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے. ان کے اندر کوئی ایگو ایشوز نہیں تھے, ایسا میچوئزم نہیں تھا ان کے اندر کہ عورت کی بات نعوذ باللہ, یہ حقارت اور یہ انداز اور یہ ناک چڑھانا اور یہ ناک بھاؤں چڑھا کے عورت کو حقیر سمجھنا, یہ پھر ہم نے غیر مذہب سے لیا ہے. یہ اسلام کا ہرگز بھی مزاج نہیں. سورہ احزاب پہ اللہ نے پہنچایا ہم کو, تو وہاں پہ مزید ہم دیکھیں گے کہ کہاں غیر مذہبوں میں عورت کو تو پڑھاتے ہی نہیں تھے. اور دین کا علم تو گناہ تھا لٹرلی, کہ عورت اور دین کا علم حاصل کرے, وہ عالمہ بنے یا فقیہہ بنے, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس کا. تو عورتوں کو بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ بعض دفعہ ریلیجس ٹیکسٹ پڑھیں, اس کی بھی اجازت نہیں تھی کہ ریلیجس ٹیکسٹ سنیں. اور سورہ احزاب میں اللہ نے کیا کہا ہے ازواج سے کہ تم جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو یاد رکھو, اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں تم یاد کرو, غور کرو. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امت کی مائیں بنا دیا, معلمات بنا دیا ہمارے لیے. اتنا آنر دیا ہے عورت کو, اور اس کا مقام صرف ایک سجاوٹ اور ڈیکوریشن کی چیز کی طرف سے ہٹا کر اور علم حاصل کرنے اور علم کا زیور اختیار کرنے کی طرف لگا دیا گیا. تو یہ ان کا مقام تھا. صحابہ بھی فتوے لیتے تھے, عمر بھی لیتے تھے, اور معاویہ کی بات ہم نے کی کہ وہ شام سے قاصد بھیجا کرتے تھے. 2210 تقریباً احادیث ہیں جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں. احنف بن قیس تابعی تھے, کہتے ہیں میں نے ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اور اس وقت تک کے خلفاء کی تقریریں سنی ہیں, مگر عائشہ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس میں خاص خوبی اور بلندی ہوتی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ بلیغ, زیادہ فصیح الزبان اور تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا. تیز فہم کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت کوئک تھی, معاملے کے نوانسز کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لیا کرتی تھیں, تیزی کے ساتھ سمجھ لیتی تھیں.
آواز عائشہ کی بلند تھی اور اکثر لوگوں پر ان کی آواز غالب آ جایا کرتی تھی. اچھا، اور بات میں الفاظ بہت خوبصورت استعمال کیا کرتی تھیں. رقیق گفتگو نہیں کرتی تھی. رقیق سمجھتے ہیں ہم، یعنی گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کرتی تھیں. جیسے مثال کے طور پہ اوئے، یا مثال کے طور پہ یار، یہ کیا ہیں؟ یہ رقیق الفاظ ہیں. اور پہلے جو والدین ہوتے تھے وہ بچوں کے الفاظ کے سلیکشن پہ بڑی نظر رکھا کرتے تھے کہ گھٹیا الفاظ زبان سے نہیں نکلنے چاہیے، گندے الفاظ منہ سے نہیں نکلنے چاہیے، گالم گلوچ تو بہت دور کی چیز ہے. اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا طریقہ تھا. نہ صرف خود بہت پرٹیکولر تھیں اس کے بارے میں، بلکہ ان کا تو لیول ہی بالکل کچھ اور تھا. نہ تلفظ کی غلطی ہوتی تھی، نہ کوئی گرامر کی، نحو کی یا صرف کی غلطی کبھی ہوتی تھی ان سے، بلکہ بہت قافیے کے ساتھ بات کرتی تھیں. ان کی بات کے اندر ایک سمجھیں کہ ردم جیسا ہوا کرتا تھا جو کہ سننے والے کو اپیل کرتی تھی چیز. اس لیے کہ شاعرہ بھی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایکسٹیمپور فی البدی اشعار کہا کرتی تھیں. تو یہ تو ان کا لیول تھا زبان پر عبور کا. تو سوچیں جب بولتی ہوں گی تو کتنا خوبصورت بولتی ہوں گی. اور نہ صرف اپنے بارے میں پرٹیکولر تھیں بلکہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے بارے میں بہت پرٹیکولر تھیں کہ وہ تلفظ کی غلطی نہ کریں اور الفاظ کے انتخاب میں محتاط رہیں. اس پر ان کو روکتی ٹوکتی رہتی تھیں. تو بہت صاحب جلال باروب خاتون کی جیسے آواز ہوتی ہے ایسے ان کی آواز تھی. 200 سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں جن کو خود انہوں نے تعلیم دی. مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، غلام ہیں، آزاد ہیں، رشتہ دار ہیں، غیر ہیں، سب کو انہوں نے تعلیم دی. حج بہت شوق سے کیا کرتی تھیں، بہت پرٹیکولر تھیں. ہر سال حج کے لیے جاتی تھیں اور وہاں پر ان کا خیمہ لگا کرتا تھا. اور جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے کہ اسلامک امپائر تو بہت دور دور پھیل چکی تھی اور لوگ وہاں سے حج کرنے آیا کرتے تھے. اور جو آتا تھا ان سے سوال کرتا تھا، سب کا تشفی کے ساتھ جواب دیا کرتی تھیں. مسروق بن اجدع ایک اور تابعی ہیں جن کے شاگرد تھے. وہ کہا کرتے تھے اور ان کو انہوں نے متنبع بنایا ہوا تھا. متنبع کیا ہوتا ہے؟ منہ بولا بیٹا ایک طرح سے بنا لیا تھا. جب وہ ذکر کرتے تھے عائشہ کا رضی اللہ عنہا کا تو نام نہیں لیتے تھے بلکہ کس طرح بات کیا کرتے تھے ان کے متعلق. کہتے تھے الصدیقۃ بنت الصدیق، صدیقہ صدیق کی بیٹی، حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کی محبوبہ، المبرأۃ من السماء، وہ جس کی کہ اللہ نے آسمان سے صفائی اور برات نازل کی. یعنی ان پہ جب الزام لگا تھا عفق کا تو اللہ نے آیات نازل کی تھیں. تو یہ کہتے تھے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جن کو اس الزام سے بری کیا یہ وہ خاتون ہیں. عمرہ بنت عبد الرحمن صحابیہ تھیں. اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں عمرہ. امام زہری سے ایک محدث نے کہا کہ جب امام زہری اپنے علم کا سلسلہ شروع کر رہے تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ اگر تم علم کی حرص رکھتے ہو تو میں تم کو اس کا خزانہ بتاتا ہوں، عمرہ کے پاس جاؤ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زہری سے ایک محدث کہہ رہے ہیں کہ تم کو اگر کوئی علم میں کوئی مقام اپنا بنانا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو میں تمہیں خزانہ بتاتا ہوں. کسی مرد کا نام بتایا، عمرہ، عائشہ کی اسٹوڈنٹ. زہری کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بات مانی اور عمرہ کے پاس پڑھنے گئے تو کہتے کہ جب میں ان کے پاس پہنچا ان کو اتاہ سمندر پایا. اتنا وسیع اور اتنا گہرا ان کا علم تھا. تقریباً 50 سے زیادہ خواتین کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے خود عائشہ رضی اللہ عنہا سے علم حاصل کیا. نہ صرف احادیث کا علم بلکہ شاعری میں ان کو کمال حاصل تھا. انساب کا علم ان کو ازبر تھا، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شاعری بھی کیا کرتے تھے اور نسب کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے وہ قریش میں. تو اپنے والد سے وہ خزانہ بھی انہوں نے حاصل کیا. حدیث اور تفسیر کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اور طب کا علم تو لوگوں نے پوچھا کہ چلے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آپ نے حدیث کا علم اور تفسیر کا علم کیسے حاصل کیا، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انساب کا اور شاعری کا علم آپ کو کہاں سے ملا، لیکن طب آپ نے کیسے سیکھ لی؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوا کرتے تھے تو لوگ آ کر جو علاج بتاتے تھے ان کا وہ میں یاد کر لیا کرتی تھی. تو لہٰذا وہ ایک طرح سے اس زمانے کی جو بھی طب کی نالج تھی، جو طب کی فیلڈ تھی میڈیسن کی، وہ سمجھے اس زمانے میں ڈاکٹر کے لیول پر تھی. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن تو نہیں تھا میڈیسن کا، جو ٹوٹکے یا جو دوائیں، جو جڑی بوٹیاں، جس طرح سے بھی علاج ہوتا تھا
وہ کیا کرتی تھیں۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر، اب یہ قاسم کون ہے؟ دیکھیے محمد بن ابی بکر کون ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ تو ان کو اس لیے نہیں کہتے ہم کہ چونکہ یہ بالکل چھوٹے ہی تھے، اور انہوں نے ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر انہوں نے یعنی بہت ہی بچپن میں شاید دیکھا ہوگا، تو پھر ان کو صحابی تو نہیں کہیں گے، چلے رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ بھائی تھے، تو یہ قاسم پھر کون ہوئے؟ بھتیجے ہوئے، ٹھیک ہے۔ قاسم کون ہیں؟ یہ بھتیجے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ میں فخر نہیں کرتی، مگر بطور واقعہ بیان کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چند باتیں ایسی عطا کیں جو دنیا میں میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ کیا باتیں ہیں؟ صرف میں ہی غیر شادی شدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، جبریل امین نے مجھ کو آپ پر پیش کیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیات نازل فرمائیں، میرے والدین دونوں مہاجر ہیں، نزول وحی کے وقت ازواج میں سے صرف میں آپ کے پاس تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر میں ہوا کرتے تھے اور آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب آپ کا انتقال ہوا سر مبارک میری گود میں تھا اور میرا لعاب دہن آپ کے منہ میں تھا، میرا اور آپ کا لعاب مل گیا تھا، میرے ہی حجرے کو آپ کا مدفن بننے کی سعادت ملی۔ آپ کی قبر ظاہر ہے عائشہ کے حجرے میں موجود ہے، اور یہ کہ میں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا علیہ السلام۔ کس طرح دیکھا؟ اوبیسلی اوریجنل شکل میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا جبریل علیہ السلام کو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف 2 ہی دفعہ دیکھا، تو داہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اس کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ داہیہ سے آپ کیا بات کر رہے تھے؟ تو آپ نے ایک طرح سے حیران ہو کر پوچھا کہ اچھا تم نے داہیہ کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ ان سے بات کر رہے تھے۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ وہ داہیہ کلبی نہیں تھے بلکہ جبریل تھے جو کہ داہیہ کی شکل میں آئے تھے۔ فرشتے بہت خوبصورت مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جبریل علیہ السلام کا تو کیا کہنا ہوگا، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں تو عام طور پہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں وہ آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشنز بھی ہیں، کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں، کبھی فرشتوں پر ہم نے بات کی تو پھر دیکھیں گے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر ہم نے جیسے کہ سنا تھا اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا اور جبریل علیہ السلام نے سلام بھیجا تھا، عائشہ کو جبریل نے سلام کیا۔ تو رتبہ ہم خود اگر تھوڑا بہت فکس کرنا چاہیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم کہیں نا کہ شی واز اے لیگ ان ٹو ہر اون، وہ ایک الگ ہی کیٹیگری ہے، ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا کوئی۔ تو بند دروازوں کے پیچھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اس کے بارے میں ہمیں ازواج ہی سے پتہ چلتا ہے۔ صحابہ تو گھر سے باہر اور باہر کی دنیا کے بارے میں جانتے تھے، گھر کے اندر کی دنیا تو اور شوہر بیوی کے تعلقات کے بارے میں جو تفاصیل ہیں وہ تو ہم کو ازواج ہی سے ملی، اور خاص طور پہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، ان کے پاس آتے، آداب سیکھتے تھے، سلام کرتے تھے، بہت عزت کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتی تھیں۔ بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہوتا تھا، لوگ مسئلے مسائل پوچھتے، کسی سوال کے پوچھنے پر اگر سائل کو شرم آتی ہے تو حوصلہ دلاتی۔ بعض بہت پرائیویٹ قسم کے سوال ہوتے ہیں نا، اور عورتیں تو چلو عورتوں سے پوچھ لیتی ہیں، لیکن ایک مرد کا عورت سے پوچھنا یا عورت کا مرد سے پوچھنا اوبیسلی جھجک ہوتی تھی ان کو، بعض دفعہ تو وہ ہکلاتے ہوں گے، لڑکھڑاتے ہوں گے، تو ذرا سا ان کو حوصلہ دیا کرتی تھیں، کہتی تھیں میں تمہاری ماں ہوں اور ماؤں سے کیا پردہ، تو اپنی وہ ام المومنین والی حیثیت ان کو یاد دلا دیا کرتی تھیں۔ مدینے میں بچے پیدا ہوتے تھے، لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں لے کر آتے، وہ دعائیں دیتی تھیں۔ ایک بچہ آیا، اس کے سر کے پاس لوہے کا استرا نظر آیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس سے بھوت بھاگتے ہیں۔ آپ کیا ہے ایسی کوئی رسم کہ بچے کے سر پر اس کے ساتھ کو لوہے کی چیز رکھ دینا؟ نہیں سنا آپ نے کبھی؟ جی ہوتا ہے، جی ہاں بالکل ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ لوہے کی کوئی چیز بچے کے پاس رکھ دو، جب بچے کو ماں اکیلا کمرے میں چھوڑتی تھی تو کہتے تھے لوہے کی کوئی چیز رکھ دو۔ تو یہ ان کے ہاں یہ ایک تصور تھا، کہا کہ بھوت بھاگ جاتے ہیں اس سے اس طرح دیکھ کر لوہے کا۔ یہ سن کر عائشہ نے اسرا اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگون سے منع کیا ہے، ایسا مت کیا کرو۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک دفعہ شام سے کچھ عورتیں ملاقات کے لیے آئیں۔ شام یہ سیریا، آج تو ہم شام کو سیریا کہتے ہیں، اس زمانے میں صرف سیریا شام نہیں تھا بلکہ جارڈن فلسطین بڑا علاقہ تھا جو کہ شام کہلاتا تھا۔
اس علاقے میں رواج یہ پا گیا تھا کہ عورتیں پبلک باتھ میں جا کر نہاتی تھیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا کہ تم ہی وہ عورتیں ہو جو حماموں میں جاتی ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے باہر کپڑے اتارتی ہے وہ اپنے اور اللہ کے درمیان پردہ دری کرتی ہے. یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے صفائی کے لیے یا اپنی خوبصورتی کے لیے ایک حد تک تو صحیح ہے، لیکن سطر کھول دینا یہ کسی بھی طرح عورت کے لیے مناسب نہیں. اور اس حدیث کو اگر ہم آج اپلائی کریں تو خوب آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض دفعہ کیسے کیسے ہڈن کیمریز لگے ہوئے ہوتے ہیں چینجنگ رومز وغیرہ جہاں ہیں یا جو بیوٹی پارلرز ہیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا خواتین کو کہ کہاں کہاں سے ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں. تو جو آج کل یہ سیل فون کا اور کیمراز آپ کو پتہ ہے اتنے ٹائنی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے. کسی بھی چیز کے اندر کبھی بعض دفعہ کسی لاک کے اندر فٹ کر دیتے ہیں، بعض دفعہ کسی لائٹ کے اندر فٹ کر دیتے ہیں، تو کبھی نہیں پتہ چلے گا. تو لہٰذا حد درجے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ گھر سے باہر انسان اپنے آپ کو بے لباس نہ کرے. پھر اور بھی ہمیں ان کے علم کے کچھ واقعات ملتے ہیں. کعبہ پر جیسے کہ ہر سال نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، آج بھی، پہلے بھی چڑھایا جاتا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں کعبہ کے جو متولی تھے پرانے غلاف کو ادب کی وجہ سے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے کہ یہ غلاف ہے، خانہ کعبہ کا غلاف ہے تو ہم اس کو دفن کر دیں کہ ناپاک ہاتھ اس کو نہ لگیں. ایسا نہ ہو کوئی شخص یہ غلاف لے لے اور لباس پہن لے اور وہ خود ناپاک ہو اور یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے. ہمیں پتہ ہے پاکی وغیرہ میں لوگ اس طرح کی بعض دفعہ خیالات کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا شریعت کا مزاج خوب اچھا سمجھا کرتی تھیں. انہوں نے شیبہ بن عثمان جو کہ خانہ کعبہ کی کنجیوں کے انچارج تھے ان سے کہا کہ تم یہ صحیح نہیں کر رہے. جب غلاف کعبہ اتر گیا تو کسی نے اگر ناپاکی کی حالت میں پہن بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے اس کی تو عظمت کب تک ہے؟ جب تک وہ خانہ کعبہ سے جڑا ہوا ہے. ایک دفعہ اس سے الگ ہو گیا اب تو کوئی خاص ایسی بات نہیں رہی. تو انہوں نے کہا کہ تم کو چاہیے غلاف کو بیچ دو اور رقم غریبوں مسافروں میں تقسیم کر دو. عورتوں کے احترام کے بارے میں بہت پرٹیکولر تھی، اس لیے کہ دیکھیے یہ ایک ٹینڈنسی کچھ لوگوں میں ہے کہ وہ عورت کو وہ مقام نہیں دیتے. اور دیکھیں وہ کیوں نہیں دیتے؟ پچھلے کلچرز کا اثر بہرحال چلتا چلا آ رہا تھا کہ عورت بہرحال بہت پاک نہیں ہے، عورت بہرحال کوئی خاص قابل عزت نہیں ہے. اسلام نے بہت کچھ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش تو کی اور بہت کچھ کامیابی بھی ملی، لیکن کہیں نہ کہیں کو صدائے بازگشت کوئی ریمننٹس ان چیزوں کے رہ گئے تھے جو بعض دفعہ ان ایکسپیکٹڈلی سامنے آ جایا کرتے تھے. بعض لوگوں نے روایت کرنی شروع کر دی کہ عورت، کتا اور گدھا اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. عائشہ نے جب سنا تو بولی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عورت ایک برا جانور ہے، دابت السوء، ایک بہت ہی گندا جانور بن گئی عورت. تو بہت ناراض ہوئی، کہتی کتنا برا کیا تم لوگوں نے، ہم کو گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا. دیکھیے ایسی ڈیفنس کرنے کے لیے بھی عورتیں چاہیے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہم سے کہ تم کو کوئی جو بھی کچھ کہے تم بس ان کے قدموں میں ہی لیٹے جاؤ. جیسے کل بھی یاد ہے آپ کو ہم نے بات کی تھی، اپنی سیلف رسپیکٹ بہت ضروری ہے. اگر ہم خود اپنی عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور کیوں عزت کرے گا؟ اور دوسری بات کہ جب عورتیں عورتوں کی عزت نہیں کریں گی تو مردوں کا کیا رونا؟ پھر وہ کیوں کریں گے؟ یہ نہیں کہ ہم ان کو بلیم فری نہیں کر رہے، مردوں کو کلچر بنانے میں اور آئیڈیالوجیز بنانے میں سب شامل ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. تو لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ ایسی بات کہی گئی تو کہا کہ تم نے تو ہم کو ان کے برابر کر دیا. اور پھر انہوں نے ساتھ دلیل دی، بلکہ بات دلیل سے کیا کرتی تھی. عالم ایسے ہی بات کرتے ہیں، کہنے لگیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آگے لیٹی رہتی تھی، اور جب آپ سجدہ کرنا چاہتے میرا پاؤں دباتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی. تو یہ بتایا کہ میں آگے لیٹی ہوتی تھی، اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے. تم نے کہاں سے فتویٰ نکالا کہ گدھا اور کتا اور عورت گزر جائے تو نعوذ باللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو اچھا، اس سے انہوں نے دو دراصل چیزوں کو ایڈریس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی میرا پاؤں دباتے تھے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی. اس لیے کہ بعض لوگوں نے فتویٰ یہ دے دیا تھا کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لامستم النساء ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ النساء میں کہ اگر تم نے عورتوں کو ٹچ کیا ہو تو لامستم النساء بیسکلی کنایا ہے یعنی ایک الگ طرح کے تعلق کی طرف
صرف ٹچ کرنے کا تو اس میں معاملہ نہیں تھا، لوگوں نے لٹرلی لیا ہے بعض لوگوں نے اور کہا کہ نہیں صرف چھو دینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس سے اس کا بھی پتہ چل گیا، اس روایت کی غلطی بھی واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹچ کرتے تھے، نماز کی عین حالت میں آپ ہوتے تھے، اور اگر اس طرح عورت کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹتا تو آپ کوئی اور اشارہ دیتے عائشہ کو کہ ٹانگیں سمیٹو مجھے سجدہ کرنا ہے. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ نہیں، خالی ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ابن عمر کو شاید یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی تھی کہ اس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. اور یہ بھی انہوں نے بتایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ بیوی کو بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کس کرنے سے. اور یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تھے، آپ ہم کو بوسہ دیتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے پرائیویٹ ڈیٹیلز بتانا. اگر میں آپ سے پوچھوں نا، آپ کبھی نہ بتانا چاہیں، لیکن اپنی پرائیویسی کی قربانی دینا تاکہ کہیں لوگ ان چکروں کے اندر نہ پڑ جائیں، کنفیوز نہ ہو جائیں، کر بھی لیں پھر گلٹ میں بھی مبتلا رہیں کہ ٹھیک کیا غلط کیا، روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، وضو تو نہیں ٹوٹ گیا. ان کنفیوژنس کا شکار نہ ہو تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ازواج کے سوا ہمیں کوئی اور یہ ساری باتیں بتا سکتا. پھر کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، گھوڑے کے اندر، گھر کے اندر اور عورت کے اندر. آج بھی ہم کہتے ہیں نا سبز قدم آ گئی ہے. تو سن لیا عائشہ نے، کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، آپ نے یہ ہرگز نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اہل جاہلیت ان سے نحوست کی فال لیا کرتے تھے. تو بعض دفعہ کسی نے آدھی بات سنی اور آگے بیان کرنی شروع کر دی. اللہ بھلا کرے عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ انہوں نے اسی وقت وہ موجود تھیں، کریکشن کرتی گئیں، ورنہ یہ غلط روایات ہم تک پہنچ جاتی. تبھی اللہ نے اتنی چھوٹی عمر میں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا، اور اللہ نے پھر اتنی لمبی ان کو عمر دی. اس لیے کہ جب تک عائشہ کا دور تھا سمجھے کہ تمام احادیث کئی بار ریپیٹ ہو چکی تھیں، اور ہو نہیں سکتا تھا کہ احادیث بیان کی جا رہی ہوں اور عائشہ مدینے میں موجود ہوں اور ان کے کانوں سے وہ احادیث نہ گزریں، ہو نہیں سکتا تھا. تو کیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود بخود ایڈیٹنگ کا انتظام کر دیا. تو جو کام عائشہ کر رہی تھی وہ باقی ازواج بھی کر رہی تھیں اپنی حد تک. پھر ابن عمر کا فتویٰ تھا کہ جب عورتوں کو شرعی طہارت حاصل کرنی ہو، یعنی کہ غسل کرنا ہو، غسل جنابت جب کرنا ہو تو اپنے جوڑے اور چٹیاں کھول دیا کریں. جیسے شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے جیسے، تو اس کے بعد جب نہانا ہو تو پھر وہ اپنا جوڑا کھولیں اور چٹیاں کھولیں. ہم کہیں کہ لو یہ کون سی بڑی بات ہے، لیکن آج کل کی طرح ہماری طرح ان کے اتنے بال تو نہیں ہوتے تھے خواتین کو. ہمیشہ سے لمبے بال عورت کی خوبصورتی سمجھی گئی، اور ازواج میں سے اور مدینے میں بھی اور عرب میں رواج تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا افریقن عورتیں جیسے اپنے بالوں کو باندھ لیتی ہیں، تو اس طرح وہ بس وہ چٹیاں بناتی تھیں، وہ روز روز نہیں کھلتی تھیں. اور گھنے بال جن کے ہوں ظاہر ہے وہ روز تو نہیں کھل سکتے، تو لہٰذا وہ اس طرح اپنے بالوں کو ٹائٹ باندھ دیا کرتی تھیں. تو ابن عمر نے کہا کہ نہیں وہ تو کھولنے ضروری ہیں. تو اس میں بڑی مشقت تھی عورت کے لیے. عائشہ نے سن لی یہ بات تو کہنے لگیں وہ یہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ عورتیں اپنے جوڑے منڈوا لیں. یہ بھی کہا، کہتی ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غسل کرتی تھی اور صرف 3 دفعہ پانی ڈال لیتی تھی اور ایک بال بھی نہیں کھولتی تھی. تو یہ باتیں بھی انہوں نے جو بتائیں، اور یہ بھی بتایا کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور میں آپ کو دیکھتی تھی اور آپ مجھ کو دیکھتے تھے. لیکن انسان کو یہ باتیں اوبویسلی جب ہمیں بولنی اچھی نہیں لگتی، ہمیں جب حیا آتی ہے تو جنہوں نے بیان کی ان کو کتنی آتی ہوگی. لیکن پھر کہیں ایسا نہ ہوتا کہ پھر پردہ یا حیا اتنی بڑھ جاتی کہ شوہر بیوی اس اپنے تعلق سے پوری طرح جائز طریقے سے لطف اندوز بھی نہ ہوتے. وہاں بھی رہبانیت کے جو ہے وہ قدغنیں لگ جاتی، اور جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پلیجرز رکھے ہیں شادی شدہ زندگی کو چلانے میں، ان پلیجر سے لوگ بلا وجہ محروم ہوتے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسے کر سکتے ہیں کیسے نہیں کر سکتے. تو آپ نے پھر وہ باتیں بتائیں. ابن زبیر فتویٰ دیا کرتے تھے کہ عورت ناپ کر 4 انگل بال ترشوائے تب احرام کی پابندی سے نکل سکتی ہے. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے، آج تک ہم یہ سن رہے ہیں. عائشہ کو پتہ چلا، فرمایا تم ابن زبیر کی بات پر تعجب نہیں کرتے کہ وہ محرم عورت کو 4 انگل بال کٹوانے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ کسی طرف کے ذرا سے بال لینا کافی ہے، کوئی 4 انگل ناپنے کی ضرورت نہیں.
اور پہلے ہمارے بیچاروں کے اتنے سے تو بال ہیں، ایک عمرہ کیے 4 انگل، دوسرا عمرہ کیے 4 انگل، تو اب ہم تو بوائے پر آ جائیں گے، پھر بچے گا کیا سر کے اوپر؟ تو کہا کہیں سے بھی تھوڑے سے، یہاں سے بس ذرا سا لے کے ذرا سے بال کاٹ لیے کافی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ رمضان میں فجر ہو جائے اور انسان کو غسل کی ضرورت ہو تو اس دن کا روزہ درست نہ ہوگا، یعنی فجر سے پہلے پاکی حاصل کرنی ضروری ہے، ناپاکی کی حالت میں فجر نہیں ہونی چاہیے۔ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق پوچھا تو جواب ملا کہ ابو ہریرہ کا فتویٰ صحیح نہیں ہے، یعنی ایسا ہوتا تھا کہ فجر ہو جاتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے تھے اور آپ سحری کر لیا کرتے تھے اور بعد میں فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیتے تھے۔ ابو ہریرہ نے فوراً اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ کسی مسئلے کا اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کو علم نہ ہوتا تو پھر لوگوں کو یا تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجتی یا ام سلمہ کی طرف بھیجتی یا عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجتی۔ بے انتہا سخی تھیں، 1 لاکھ درہم ایک دن میں صدقہ کر دیتی تھیں۔ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے، اسما کے بیٹے، اسما رضی اللہ عنہا کے بیٹے، بہت اپنی خالہ کا خیال کرتے تھے، دیتے تھے اور ان کی ساری ضروریات پوری کرتے تھے۔ اتنی سخاوت جب انہوں نے کری تو وہ بھی گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ کچھ کرنا پڑے گا خالہ کا، یعنی کہ ان کی سخاوت کو ذرا سا کنٹرول کرنا پڑے گا۔ عائشہ تک یہ بات پہنچ گئی، اتنا خفا ہوئی کہ قسم کھا لی کہ میں بات نہیں کروں گی زندگی بھر اس سے۔ اب سوچیں وہ کتنا تڑپے ہوں گے۔ عبداللہ بن زبیر کسی طرح بات کرنے پہ راضی نہیں ہو رہی تھیں۔ ایک دفعہ یہ کیا کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ وہ حجاب کے، لیکن حجرہ تو تھا، حجرے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا۔ محرم کیا کرتے تھے، پردے کے اس طرف اندر آ جاتے تھے، عورتیں آ جاتی تھیں، نامحرم پردے کے اس طرف بیٹھا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر ایک گروپ میں شامل ہو گئے اور ان سٹوڈنٹس نے اجازت مانگی کہ ہم اندر آ جائیں، تو عائشہ نے کہا آ جائیں۔ انہوں نے دوبارہ کہا ہم سب اندر آ جائیں، کہا کہ جی سب اندر آ جاؤ، یعنی پردے کے پیچھے تک۔ اب ان میں عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے، وہ بھی چلے گئے اندر، جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ درس شروع ہوا، سبق شروع ہوا، ایک دم پردہ ہٹا کر جا کر خالہ سے لپٹ گئی، اس لیے کہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا تھا نا کہ سب آ جائیں۔ اب وہ خالہ بھی رو رہی ہیں، خود بھی رو رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، ان کو اللہ کا حوالہ دے رہے ہیں عائشہ کو کہ اللہ کا واسطہ آپ ان کو بخش دیں۔ آپ ہی سے حدیثیں ہم نے سنی ہیں کہ ناراض نہیں رہنا چاہیے مومن کو مومن سے، تو پھر انہوں نے خود بڑی مشکل سے پھر ان کو معاف کیا۔ تو بڑا اچھا کسی نے اس پر یہ کمنٹ دیا ہے کہ بعض دفعہ استاد کو بھی اس کا سبق یاد دلانا پڑتا ہے کہ یاد ہے آپ نے خود یہ بات کہی تھی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے خود ہی تو بتایا تھا، ہم خود بعض دفعہ چیزیں دوسروں کو بتا رہے ہوتے، خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ کرے کو ریمائنڈ کرانے والا ہم کو مل جائے، خود ہی تو یہ کہا تھا، تو ان کو بھی ریمائنڈ کرا کہ آپ ہی نے تو حدیثیں سنائی ہیں ہم کو صلہ رحمی کے اوپر، پھر آپ اب ناراضگی کو چھوڑ دیجئے۔ تو یہ بھی ہوا کہ بعض جو لڑکی کے والدین یا والد یا اولیاء جو ہوتے ہیں لڑکی کے، انہوں نے لڑکی کی رضامندی پوچھے بغیر صرف اپنے اختیار سے لڑکی کا نکاح کر دیا۔ ایک لڑکی نے یہ مسئلہ عائشہ کو آ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ مسئلہ پیش کیا جب آپ تشریف لائے، اب معاملہ سنا ہے کہ اس لڑکی سے پوچھے بغیر ان کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے والد کو بلایا اور لڑکی کو حق دیا کہ نکاح ختم کر دے۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے جو کچھ کیا میں اس کو ٹھیک سمجھتی ہوں۔ کیا کہا اس نے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے جہاں میرا نکاح کیا ہے میرے والد نے، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ عورتوں کو اپنے حقوق پتہ چل جائیں، کہ والد بھی کہیں نکاح کریں گے تو لڑکی سے پوچھ کے کریں گے۔ ہم تو پتہ نہیں اور کتنا پیچھے چلے گئے، اسلام کا زمانہ پیچھے چھوڑ کے ہم پھر اس دوسری جاہلیت کے اندر جا کر پڑ گئے ہیں، اور ہم کتنے ہی گھرانے ہیں جو لڑکیوں سے پوچھنا کہتے ہیں ہماری غیرت کے خلاف ہے، نعوذ باللہ۔ تو جو بھی علمی کمالات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، ارشادات کی نشر و اشاعت جس طرح سے ہوئی ہے، کوئی شک اس میں نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا منفرد مقام ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حلال اور حرام، علم اور شاعری اور طب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ،
اور نسب کا عائشہ سے بڑھ کر عالم کسی کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ان کو الحمدللہ علم سے نوازا. اللہ کرے کہ اپنی ماں سے ہم اس علم دوستی کا سبق سیکھیں اور خود بھی ہم علم دوستی کا حق ادا کریں اور اپنے معاشرے کی خواتین کو بھی ہم علم کی طرف مائل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پڑھی لکھی ماں پڑھی لکھی عورت سے پڑھی لکھی امت جنم لیتی ہے. زرخیز زمین ہوتی ہے تو فصل اچھی نکلتی ہے، بنجر زمین جو ہوتی ہے اس سے کوئی فصل نہیں نکلتی. افسوس کیا ہے کہ جو جاہل عورتیں ہیں ان کے ہاں بچے ہی بچے، جو تعلیمی یافتہ عورتیں ہیں ان کے ہاں بچے ہیں ہی نہیں، ان کو بچے چاہیے ہی نہیں، یا ہیں بھی تو گنے چنے اکا دکا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جتنی ماں پڑھی لکھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور اولاد سے نوازے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے امت کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو. ودود الولود 2 الفاظ آتے ہیں، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو. آج ہم نے کچھ عزت کا معیار کچھ اور ہی بنا لیا ہے اپنے لیے. آپ نے کہا تھا میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. تو اللہ ہمارے دلوں کے اندر ماں بننے کا جذبہ اور اچھی ماں بننے کا جذبہ بیدار کر دے اور ہے تو رکھے. اور اللہ تعالی ہمیں ایک تعلیمی یافتہ ماں بنائے اور ہم تعلیم یافتہ مائیں آگے بنائیں، علم کو عام کریں. یہاں تک الحمدللہ ہم نے ان کا ذکر کیا. کوئی حق تو نہیں ادا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ بس جو بھی کوئی سبق حاصل کرنے وہ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی دفعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.